السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم کنوینر صاحب، محترم بزرگوں، بھائیوں اور محترم بہنوں، آج کا دن 6 دسمبر 2025 اور 6 دسمبر 1992، یہ ناانصافی کے 33 سال ہم بھولے نہیں ہیں، ہمیں یاد ہے اور اس وقت تک یاد رہے گا جب تک کہ انصاف نہ ہو جائے۔ یہ جو زخم ہے، جو زخم 6 دسمبر 1992 کو لگا، یہ زخم بھرے گا نہیں، یہ زخم اسی وقت بھرے گا جب تاریخی مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا۔ یہ صحیح ہے، ہمارے ساتھیوں نے یاد دلائی اور قرآن ہم کو بار بار یاد دلاتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں، انہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ کل فرعون تھا، یاد ہے انجام اس کا، غرق ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فیل ہمارے ہم کو سب کو یاد ہی ہے، بہنوں کو بھی یاد ہے، بھائیوں کو بھی یاد ہے، ہم پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلہم علیہم طیرا ابابیل، اور پھر حال کیا کر دیا؟ ابابیل کو بھیجا۔ تم نے دیکھا تمہارے رب نے، ہمارے آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل کا لشکر بھیج دیا اور ان کا ایسا حال کر دیا جیسے کہ جانوروں کو کھایا ہوا بھوسا۔ وہ کیوں آئے تھے؟ وہ اللہ کے گھر کو وسوار کرنے کے لیے آئے تھے، شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ فرعون کا کیا انجام ہوا، نمرود کا کیا انجام ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ظلم ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم بھی مٹتا ہے اور ظالم بھی مٹ جاتا ہے۔ کل جو ظالم تھے ان کا انجام قرآن ہم کو بتاتا ہے، تاریخ ہم کو بتاتی ہے۔ آج کے جو ظالم ہیں وہ یاد رکھیں، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور قرآن شریف ہم کو یاد دلاتا ہے اچھی طرح یاد، ہم بار بار، اسی لیے ہم کو ہمت اور حوصلہ ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ایک کام یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک فیصلہ ہے، یہ تو ایک فیصلہ ہے، اور بھی بہت سے فیصلے ایسے کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ خوف میں مبتلا کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے، ڈر جائیں، اور ڈر کر کیا کریں؟ ڈر گئے صاحب، ڈر گئے، ڈر کر کیا کریں؟ دیکھو، اس طرح رہو جیسے ہم رکھنا چاہتے ہیں، رہو اس ملک میں رہو، لیکن اس طرح رہو جیسے ہم رکھنا چاہتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ آواز مت اٹھاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ان کی سوچ ہے، یہ خوف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں، ہم صرف اور صرف ڈرنے والے ہیں تو ایک وہ طاقت، وہ قوت جو خالق کائنات ہے، میرا اور آپ کا سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تم ہمیں خوف دلانے کی کوشش کرتے ہو، ہم تم سے کہتے ہیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ اور اللہ نے ابابیل کے ظالموں، فرعون اور نمرودوں کے ساتھ کیا کیا، اس کو تم بھی یاد رکھو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ اپنی منہ کی بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھے بیٹھے ہم سے بازی لے جائیں گے؟ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ اللہ سے بازی لے جائیں گے؟
ان کی تدبیریں تو کامیاب ہو جائیں گی اور اللہ کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوں گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ چاہتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا اور ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو تاریخ میں دوسرے ظالموں کا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے ہماری آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ایک بات جو میں نے شروع میں قرآن مجید کی آیت سے اپنی بات شروع کی تھی، اس میں ایک بات بلند رہو گے اگر تم، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اس آیت کا جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں بتایا گیا کہ صحابہ نے پوچھا وحی کے بارے میں۔ ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، ان بیماریوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی بلندی کامیابی تو انشاءاللہ العزیز حق کے ساتھ ہے، حق غالب آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، ایمان میں استحکام پیدا کریں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر پدا بھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، صفوں کو درست کریں، ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، ہم مختلف میدانوں میں بڑھیں، آگے قوت حاصل کریں، تعلیم کے میدان میں مختلف میدانوں میں ہم ترقی کریں اور آگے بڑھیں، اور صحیح طرح سے ہماری آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تمام ملک کے انصاف پسند لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہر طرح کے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، بھرپور طریقے سے کوشش کریں، بیداری کا ثبوت دیں۔ ابھی ہم نے کمزوری دکھائی، ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ صاحب آپ کو یہ کرنا ہے، اتنا وقت دیا جا رہا ہے، اس میں ہماری لاپرواہیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی۔ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کو وقت پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری وقت میں ہم بھاگم بھاگ پریشانیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں کرنی ہیں ان کو ہمیں ضرور بہت ہی چستی کے ساتھ بھرپور طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ بے خوف ہو کر کے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ پروگرام اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم یہ بات کہنے کے لیے ہر سال یہ بات یاد دلاتے ہیں، بیداری کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم فرما، پوری دنیا میں بھی انصاف کا قیام فرما، ہمارے ملک میں بھی انصاف قائم فرما، اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرما۔ تو اب اسی لیے لوگوں میں بیداری لانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ساری باتیں آ چکی ہیں، جو کچھ ہوا ہے دن کے اجالے میں ہوا ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھائی کوئی مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن یہ بات تو یہ ثابت ہو گئی، لیکن ساری دنیا نے دیکھا اور ملک کے بارے میں کا مذاق بنایا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے عزیز وطن میں کیا ہو رہا ہے؟ دن کے اجالے میں تمام طرح کے وعدے کرنے کے باوجود دن کے اجالے میں مسجد کو شہید کیا گیا، سارے زمانے نے دیکھا۔ یہ تو ثابت ہے، وہ تو ثابت نہیں ہو سکا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن ججز حضرات نے فیصلہ سنایا، ساری باتیں لکھتے آگے جا کر آخر میں جا کر ان کی قلم کیوں پھسل گئی؟